وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ نے سوال کیا کہ موضوع پر مسح کا طریقہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیے، جو شخص موزے پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزے پر مسح کرے تو جائز ہے، یعنی پیر نہ دھوئے اور صرف موزوں پر مسح کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہ ہیں کہ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا ہو، یعنی یا تو پورا چمڑے کا ہو، پورا نہ ہو تو کم از کم تلا ضرور چمڑے کا ہو، اور باقی حصہ کسی اور دبیس چیز کا، یعنی موٹی چیز ہو۔ ہندوستان میں جو سوتی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ وضو کر کے پہنا ہو، یہ چوتھی شرط ہے کہ وضو کر پہنا ہو موزہ، یعنی اگر موزہ بے وضو پہنا تھا تو مسح نہیں کر سکتا۔ ناپاکی کی حالت میں نہ پہنا ہو، نہ پہننے کے بعد ناپاک ہوا ہو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں پہنا ہے یا پہننے کے بعد ناپاک ہو گیا تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، اور یہ 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مدت کے اندر مسح کرے، اور اس کی مدت کیا ہے، اس کا وقت تو مقیم کے لیے 1 دن رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے۔ تو اس کے اندر ہی وہ مسح کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ مثلاً موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس مدت کا شمار ہوگا، یہ بھی دھیان رکھیں۔ مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹا، تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ یہ شرطیں ہیں، جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو موزے پر مسح جائز ہوگا۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تر کر کے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے موزے کی پیٹھ کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچے، کم سے کم 3 انگل کھینچے، 3 انگل کے برابر کھنچ جائے گا تو مسح ہو جائے گا۔ اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے، یعنی 3 انگل کھینچنا یہ فرض ہے، اور پنڈلی تک لے جانا یہ سنت ہے۔ پنڈلی تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر اسی طرح مسح کرے۔ مسح میں فرض 2 ہیں، ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، اور مسح موزے کی پیٹھ پر ہونا، یہ 2 فرض ہیں۔ اور مسح میں سنتیں 3 ہیں، ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کی پیٹھ سے مسح کرنا، ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کے پیٹھ سے مسح کرنا، اور انگلیوں کو کھینچ کر پنڈلی تک لے جانا، یہ 2 ہو گئے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ مسح کرتے وقت انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ یہ طریقہ مسح کا بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے۔